السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میلہ وغیرہ لگانا یہ حرام ہے، یہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جہاں بھی ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو درود اللہ تعالیٰ ان پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، درود ان پر پہنچ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ پر یعنی وہ درود نہیں پڑھتا تو وہ بخیل آدمی ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے ایسے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، جو بھی بندہ رسول اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، جو سلام پڑھتا ہے تو وہ سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال نے یعنی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے کثرت سے آپ درود پڑھیں۔ درود پڑھنے والا جو ہے نا وہ رحمتی ہے، نہ پڑھنے والا جو ہے بخیل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے کثرت سے۔ درود سب سے جو بڑا ہے وہ نماز والا ہے، جس کو درود محمدی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیو درود جو ہے نا اس کی بے شمار قسمیں ہیں، جس طرح ہم سادہ عام پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، تو یہ درود کے الفاظ ہیں۔ تو درود ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کیسا درود پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درود پڑھ کے سنایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ سلام کیا ہے؟ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ سلام تو آپ نے سکھا دیا، آپ ہمیں درود سکھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تمام درودوں کا سردار ہے۔ درود کے اور بھی کافی الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے جو ہے نا جو بڑا درود ہے وہ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جو روزانہ کثرت سے درود کا ورد اور وظیفہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھوں، تو وہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھے۔ یہ سب سے بڑا درود ہے، سب درودوں کا سردار درود ہے۔ تو میرے بھائیوں ہر مسلمان آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ ہاں جو غفلت کرتے ہیں ان کو ہم بیدار کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے اور ہماری زبان چپ رہے، خاموش رہے، بند رہے، حرکت میں نہ آئے اور درود نہ پڑھے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یہ سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے۔
تو میرے بھائیوں ہمیں بخل سے بچنا چاہیے اور سب سے بڑی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتے ہیں میں اپنے پیغمبر کے درجات بلند کرتا ہوں، میرے فرشتے میرے پیغمبر کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری نبی کی امتیوں تم بھی میرے پیغمبر پر درود پڑھو، درود پڑھو. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت زیادہ کرتا ہے زیادہ درود پڑھے. اور خاص کر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ درود پڑھو. جمعے والے دن جو ہے نا زیادہ فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پہنچایا جاتا ہے. تو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا اور جمعے کے لیے تیار ہونا اور کافی فضیلتیں اس میں درود محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو بھائیو اگر ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں. اللہ ہماری پریشانیوں سے ہمیں نکال دے گا. میری دعا ہے کہ ہمیں مسنون جو رسول اللہ سے ثابت ہے وہ درود پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں سب ہمارے بچے ہمارے پیغمبر پر درود پڑھیں جس کا اللہ نے حکم کیا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.